ادھر بھٹک کر جو آ گئے ہو ہے کچھ تو مقصد چھپا رہے ہو. کیا برجستہ شعر ہے؟ ارے تم مسلمان کے ساتھ ساتھ شاعر بھی بنے. دیکھو عمر، میڈیا کے مادھیم سے ہم تک یہ خبر پہنچی تھی کہ ایشیا کی ایک بڑی اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں بدل دعوت مطالعہ کا ایک پروگرام ہو رہا ہے جس میں UCC پر اسپیچ ہوگی. ہم یہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ لوگ UCC کا وروਧ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ اس قانون سے تو ملک میں اتحاد و اتفاق، ہم آہنگی اور یکجہتی پیدا ہوگی، خاص کر مسلم مہیلاؤں کو لابھ ملے گا. تو کیا آپ نے دیکھ لیا کہ UCC کے کیا نقصانات ہیں اور ہم اس کا وروਧ کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ اسلام کے غیروں کو اور اقلیتوں کو کیا حقوق دیے ہیں. تو کیا آپ لوگ اس سے سہمت ہیں؟ ہاں، ہم نے دونوں اسپیچ سن لی ہے اور ہم اس سے سہمت بھی ہیں، لیکن تمہارے مولوی حضرات پوری تقریر میں بس چیخ کر اسلام کی توصیف و ستائشی بیان کر رہے تھے. ارے میاں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اسلام اچھا مذہب ہے تو تعریف تو ہوگی. آپ کو اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ کاہے کا اچھا مذہب؟ اگر اتنا ہی اچھا مذہب ہوتا تو اس پر اتنے اعتراضات کیوں ہوتے؟ اس کا مطلب اچھا نہیں ہے، آپ پھر کہے ہو. ارے بولو، لوگوں کا تو کام ہی اعتراض کرنا ہے. جب تمہارے مولویوں کے پاس جواب نہیں ہے تو تم یہی کہو گے. دنیا کا ایسا کوئی اعتراض ہی نہیں جس کا مولوی کے پاس جواب نہیں. یہ تو سب جانتے ہیں اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ مولوی عام باشد کے چپ نہ شو. زیادہ پورا خانہ بنیے، ہمیں سب پتا ہے کہ تمہارے مولویوں کو کچھ پتا نہیں. ایسی بات ہے تو پھر اعتراض پیش کیجیے، ابھی آپ کے 14 طلب روشن کر دیتے ہیں. ارے 14 طلب تو تمہارے روشن ہو جائیں گے، ہمارے پاس اعتراض کا پٹالا ہے پٹالا، تم تو اس کے نیچے بھی لگ جاؤ گے. چلو اچھا بولا تو پہلے اپنے مولوی کو ہی. مولانا عرفان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ. یہاں ہمارے کچھ بیانات تشریف لائے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے مولوی حضرات بھی ہمارے اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے آپ تشریف لے آئے. بڑی مہربانی ہے. آپ نے بہت اچھے موقع پر فون کیا. ابھی ہم ایک کانفرنس میں تھے، ہمارے ساتھ چند بڑے علماء ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں. تشریف لائے. السلام علیکم. یہ ہمارے ساتھی ہیں، آپ کے سامنے اعتراض پیش کریں گے، آپ لوگ اسے جواب دینے کے لیے. پوچھیے کیا سوال ہے آپ کے؟ مولوی صاحب، ابھی 2 مہینے پہلے ہی بقرعید کے موقع پر تم لوگوں نے لاکھوں بے قصور جانوروں کا خون بہایا ہے. ایک طرف تمہیں اسلام رحم کا حکم دیتا ہے اور دوسری طرف تم جانوروں کی ہتیا کر کے ان کا گوشت کھاتے ہو. ارے جناب، دنیا کی کون سی ایسی قوم ہے جو گوشت نہیں کھاتی، جانور ذبح نہیں کرتی؟ دنیا بھر میں ہندوستان کی واحد ہندو قوم ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتی، حالانکہ وہ بھی کھاتی ہے. ابھی کل ہی ہمارے قریب بھائی کی گوشت کی دکان سے تمہارا ہندو پڑوسی کی طرف گوشت لے کر جا رہا تھا. مسلمانوں کے ریسٹورینٹ اور ہوٹلوں پہ ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی ہی ہوتی ہے جو اپنے علاقوں کو چھوڑ کر گوشت کھانے آتے ہیں. اور اگر کوئی ہندو بھائی یہ کہتا ہے یا سمجھتا ہو کہ گوشت خوری غلط اور جانوروں پر ظلم ہے تو وہ خود اپنے دھرم اور ہندوانہ تعلیمات سے لے رہا ہے، کیونکہ ہندوؤں کے بھگوان بنو جی نے جانوروں کو ذبح کرنے اور اس کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے. چنانچہ بنو باب نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں ہے کہ گوشت کو روزانہ شکار کرنے یا گوشت کھاتے ہیں اور یہ بھی گناہ نہیں، اس لیے کہ کھانے والے اور کھائے جانے والے دونوں کو خالق نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. نیز یہ جو ایک ادھیاتم سے ہے کہ گھوڑے، سانڈ، بیل اور 5 گایوں اور بھینسوں کو دیوتاؤں کی نظر بیٹھنے کا ذکر ملتا ہے. گوشت خوری کا مسئلہ چھوڑیے، تم لوگوں کا تو بنیادی مسئلہ یہ غلط ہے. وہ کیوں؟ وہ یوں کہ مسلمان ہندوؤں اور عیسائیوں کو تو بت پرست اور مورتی پوجا کرنے والا کہتے ہیں، جبکہ وہ خود پتھر سے بنے ایک گھر کو پوجتے ہیں. مورتی پتھر کی پوجے کر تو ہم بدنام ہیں، مورتی پتھر کی پوجے کر تو ہم بدنام ہیں. تم سنگے کعبہ پوجو پھر بھی نیک گناہ ہیں. کہاں ایک کہاں کروڑا. ارے کعبہ کا صرف استقبال کرتے ہیں، آپ نے بت پرستی کو استقبال کعبہ سے ملا دیا.
مسلمان اللہ کو پوچھتے ہیں، بیت اللہ کو نہیں پوچھتے۔ البتہ بیت اللہ کی جانب ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی کسی تخت نشین کو جھک کر سلام کرے تو وہ صاحب تخت کو ہوگا، بذات خود تخت کو نہیں ہوگا، لیکن وہ تخت کی جانب ہوگا۔ اور بت پرست اپنی مورتیوں کو خانہ خدا یا تخت خدا نہیں سمجھتے، بلکہ خدا یا خدا کا اوتار سمجھتے ہیں۔ آپ اس جواب سے اگر اپنی سنتشٹ نہیں ہیں تو مسلمانوں کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 1597 میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مادھیم سے جواب دیا گیا ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھتا، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی نہ چومتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے بات معلوم ہوئی کہ اتباع اور انتصار امر اثر ہے، نہ کہ خود کا بات یا اس میں لگے پتھر ہے۔ برے سب حدی ادراک سے اپنا مسجود ہے، برے سب حدی ادراک سے اپنا مسجود ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تم لوگ بھی کیا نظریہ اعتراض کر رہے ہیں؟ ارے اسلام کی سب سے بڑی کمی تو یہ ہے کہ وہ قتل و غارت دین کو فروغ دیتا ہے۔ جہاد کے نام پر انسانوں کا خون بہانا مسلمانوں کا سب سے محبوب مسئلہ ہے، اور موجودہ دور میں اسلامی دہشت گردی اور ٹیررزم سے ساری دنیا پریشان ہے۔ ایک طرف کے لوگ اسلام کو ریلیجن آف پیس کہتے نہیں کرتے، اور دوسری طرف لاکھوں انسانوں کا خون ان کے دامن میں ہے۔ ہاں ان کے پوتر قرآن میں بھی لکھا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کہ تم مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں ٹھکا دو۔ حضور والا آپ یہ بتائیے دنیا کی کون سی ایسی قومیں جس نے جنگ نہیں کی؟ کس قوم کے ہاتھ مجھے بشر سے بات ہے؟ مشہور اٹالوی حکومتیں ہندوستان، امریکہ اور میڈل ایسٹ کے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا صرف اپنی انا کی تسکین اور اپنی قلمرو کی توسیع کے خاطر۔ اور دنیا کی ثابت شدہ پاور روس نے ماورا خنائے افغانستان، شام اور یمن کے اربوں بے گناہ انسانوں کو تحت دل کیا صرف اس لیے کہ اس کی حکومت کا رقبہ وسیع ہو جائے۔ اور صرف یہی نہیں، انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا مدعی امریکہ کئی کروڑ انسانوں کے حقوق کا ذمہ دار۔ چنانچہ جاپان، ویتنام، عراق، شام، افغانستان، صومالیہ اور چیچینیا میں صرف اپنی دھاک بٹھانے اور وہاں کی خودکاری ختم کرنے کے لیے بے شمار انسانوں کو خاک و خون میں لپٹ کر چکا ہے۔ اور اگر انصاف پسندی سے انسانی اموات اور ان حکومتوں کے جرائم کا جائزہ لیں گے تو یقیناً ان میں سے ہر ایک حکومت تنے تنہا اتنی بڑی تعداد کی قاتل نظر آئے گی جتنی بڑی تعداد پوری تاریخ اسلامی میں مسلمانوں کی جانب سے قتل نہیں ہوئی۔ اور ان حکومتوں کے قتل غارت گری کے پس پردہ اصل مقاصد اپنے قلمرو کی توسیع اور اپنی طاقت کا اظہار تھا، جبکہ اس کے مقابلے اسلامی جہاد کا نظریہ اس سے بالکل مختلف۔ چنانچہ اسلام نے اپنے سیاسی و توسیع مقاصد کے لیے کبھی جنگ نہیں کی، کیونکہ اسلام میں جنگ مقصود ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر جنگ ناگزیر ہو تو اس صورت میں صرف مقابلہ کرنے والوں کو ہی قتل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہدایت الحیات صفحہ 237 پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انما كان صلی اللہ علیہ وسلم يقاتل من يحاربه واما من سالمه وهاجمه فلم يقاتل۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کرتے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2614 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا شَيْئًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً، حتیٰ کہ عین عالم جنگ میں اگر دشمن ہتھیار ڈال دے تو اسلامی سپہ سالار کو جنگ روکنی پڑے گی۔ اور آپ کی ذکر کرتا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ میں قتل عام کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ان مشرکوں کے لیے ہے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ اب سمجھے کہ اسلام اور مسلمانوں پر قتل و غارت گری، دہشت گردی کا الزام سراسر غلط اور ناواقفیت کو مبنی ہے۔ اگر جہاد کا یہ ادیش اور مقصد نہیں تو پھر اسلام تلوار کی زور سے کیوں پھیلا ہے؟ چنانچہ مشہور یورپین رائٹ تھامس والکر ہارلنڈ نے اپنی کتاب کا پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہے کہ اسلام کا پرچار و پرسار تلوار کی زور پر ہوا ہے۔ ارے جناب، ناواقفیت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اسلامی تاریخ کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا ہوتا تو آپ کبھی بھی ایسی بے کی باتیں نہ کرتے۔ تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا جس میں
इस्लाम लड़ाई झगड़े और दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, लेकिन दकियानूस और कयामत पसंद जरूर है। अच्छा, अब इस्लाम दकियानूस और तनाव पसंद नजर आने लगा। वो किस तरह? वो इस तरह कि इस दौरे जदीद में भी तुम लोगों ने औरतों पर जुल्म कर रखा है। अव्वलन तो उनको घर से निकलने ही नहीं देते, और अगर वो निकलना भी चाहे तो उन पर हजार पाबंदियां लगा देते हो। यही वजह है कि इस दौरे इंतकाम में भी मुस्लिम औरतें तरक्की नहीं कर पा रही है, क्योंकि पर्दा उनकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ले आया उनका हिसाब लेकर। अरे जनाब, अगर पर्दे की वजह से इस्लाम दकियानूस और तनाव पसंद है, तो इस तरह तमाम मज़ाहिब दकियानूस और तनाव पसंद शुमार होंगे, क्योंकि इस्लाम के अलावा हिंदू मत, ईसाईयत और यहूदियत में भी पर्दे के मुताबिक कुछ न कुछ हुक्म मौजूद है, बल्कि बाद मज़ाहिब इस सिलसिले में मज़ीद सख्त है। चुनांचे महाभारत के वाक़े और रामायण से मालूम होता है कि हिंदू मत में सर से पांव तक कोई हिस्सा खोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि राम के भाई लक्ष्मण से कहा गया कि वो सीता जी को तलाशते वक्त उनको चेहरे से पहचानने की कोशिश करे। तो लक्ष्मण का जवाब ये था कि मैंने आज तक अपनी भाभी सीता का चेहरा नहीं देखा। जिसके बाद लक्ष्मण ने सीता को पांव की पाजे से पहचाना। ये हिंदू धर्म की बुनियादी किताब ऋग्वेद के 19वां को दर्ज है, चूंकि ब्रह्मा ने तुम्हें औरत बनाया है, इसलिए अपनी नजरें पीछे रखो, पांव समेटे रखो और ऐसा लिबास पहनो कि कोई तुम्हारा जिस्म न देख सके। इसी तरह ईसाईयत में भी मुकम्मल पर्दे का हुक्म है। चुनांचे यूरोपीय ममालिक में हज़रत मरियम की जो तस्वीर चर्च में आई है, वो मुकम्मल पर्दे के साथ है। तो इससे भी मालूम होता है कि ईसाईयत में भी पर्दे का हुक्म था, और इसी तरीके से ईसाईयत में भी पर्दे का हुक्म था। लेकिन अगर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की यूरोपीय ममालिक में जो चर्च में तस्वीर आई है, वो मुकम्मल पर्दे के साथ। नीज यहूदी मजहब में भी पर्दे के मुताबिक डॉक्टर मीना शेन एकोर्ड सभा अपनी किताब के सफा 239 में लिखते हैं कि यहूदी खवातीन का कलीमा था कि वो सर ढांक कर बाहर निकलती और आंख के अलावा पूरा चेहरा ढांके होती। रही बात पर्दे के तरक्की की राह में हायल होने की, तो क्या आप बता सकते हैं कि पर्दा किस तरह तरक्की की राह में हायल है? अरे ये नहीं बता सकते, इनका काम बताना नहीं है, इनका काम तो सिर्फ एतराज करना है। इस्लाम और मुसलमानों पर एतराज करके ही तो इनकी दुकानें चलती है। और आप ही ने औरतों को कौन सी तरक्की दे दी है? क्या जिल्लत और हवसी मकामात पर उनका और उनके पराना जिस्म का इस्तेमाल तरक्की है? क्या तरक्की यही है कि एशिया की फरोख्त के लिए उनके जिस्म का इस्तेमाल किया जाए? तो पर्दा इसमें रुकावट नहीं है, क्योंकि इल्म इत्तिबा के लिए बुनियादी तौर पर दो ज़राए हैं, एक अक्ल, दूसरे हवास से खमसा। और तजर्बे की बात है कि पर्दा इनमें से किसी भी सलाहियत को मुतासिर नहीं करता। क्या पर्दे की वजह से अक्ल अपना काम करना छोड़ देती है, और क्या इसकी वजह से एहसास की सलाहियतें मफलूज हो जाती हैं? अगर नहीं, तो फिर कोई वजह नहीं कि पर्दे को इल्मी और फिक्री तरक्की की राह में रुकावट तस्वीर किया जाए। चलिए, ये तस्वीर ये सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब में पर्दे का हुक्म है, और पर्दा तरक्की की राह में रुकावट भी नहीं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा का। कोई बात तो सुन लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि इन सब तफसीलात के अलावा जदीद ज़माने के लिए कुछ तकाज़े हैं। अब अगर कोई औरत मॉडर्न एज के तकाज़े के मुताबिक छोटे कपड़े पहनती है, तो इसमें क्या बताइएगा? लो भाई, छोटे कपड़े पहनना कौन सी मॉडर्निज्म का तकाज़ा है? अगर छोटे कपड़े पहनना मॉडर्निटी है, तो ये भैंस और बैल तुमसे ज़्यादा मॉडर्न है। वो तो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते। अरे मौलवी साहब, जरा ये बताइए कि जिस अल्लाह ने औरत को अपने घर काबे में तमाम दुनिया के मर्दों के सामने चेहरे के पर्दे का हुक्म नहीं दिया है, तो तुम मौलवी हज़रात उस औरत को हिजाब में क्यों कैद करते हो? तुम लोग एक ही हुक्म क्यों मानने नहीं रखते, और अल्लाह की दी हुई नुसरत को तब्दील क्यों करते हो? आपको क्या मालूम कि अल्लाह ने घर में पर्दे का हुक्म दिया है या नहीं? सही बात यह है कि एहराम की हालत में भी पर्दे का हुक्म दिया गया है। अलबत्ता पर्दे के साथ साथ ये भी लाजिम जरूरी है कि वो अपने चेहरे से हर तरह के कपड़े को दूर रखें। अरे जनाब, आपके एतराज़ात तो खत्म नहीं हो रहे। आप बताइए कि गर्दश में घुसो तीन सब खत्म हो गए। जरा ये बताइए,
اسلام نے عورتوں پر جو سختیاں کی ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ طلاق کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ ہمیں تسلیم ہے، لیکن 3 طلاق کے بعد اگر وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو آپ لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس عورت کو پہلے کسی اور سے نکاح کرنا پڑے گا، وہ اس کے ساتھ رات گزارے گی، اس کے بعد ہی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ یہاں شوہر کے ظلم کی وجہ سے وہ عورت پہلے ہی پریشان تھی، حلالے کی شکل میں آپ نے اس پر واضح ستم کر دیا، بلکہ ایک طرح سے اس کی عزت داؤ پہ لگا دی۔ ارے بھائی آپ کے اکثر اعتراضات ناواقفیت پر مبنی ہیں۔ آپ لوگ کچھ پڑھتے لکھتے تو ہیں نہیں، بس کہیں سے کچھ سن لیا اور علمیت بکھارنے کے لیے مخلص بن گئے۔ اسلام میں نکاح و طلاق کا پورا مرتب نظام ہے، جس کے تحت طلاق دینے کے 3 طریقے ہیں۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ہر ایک کے بعد حلال وقت نہیں ہے، بلکہ طلاق کے اس طریقے سے منع کیا گیا ہے، یعنی 3 طلاق اکٹھا دینا صرف اس صورت میں حلال وقت موجود ہے۔ اور حلالے کا حکم بھی اسی لیے ہے کہ ایک منو فعل کی سزا ہے، یعنی شوہر نے 3 طلاق دے کر ایک غلط فعل کا ارتکاب کیا، لہذا اسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ بس ٹھیک استاد، کرے کوئی بھرے کوئی، اگر شوہر کو اس کے کیے کی سزا ہی دینی ہے تو شوہر کو دیجیے، یہاں تو دوسری شادی کے لیے بیچاری عورت کو سزا دی جا رہی ہے۔ آپ میں جس طرح عقل کی کمی ہے، لگتا ہے غیرت سے بتائی ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کے اندر ایک قسم کی غیرت رکھی، وہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور کی تلاش کرے۔ رہی بات عورت کی تو اس کا اس میں کوئی نقصان نہیں، کیونکہ جب وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی تو اسے مہر کی رقم بھی ملے گی، عدت میں وہ شوہر اس کا خرچ بھی اٹھائے گا، اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مال سے وراثت بھی ملے گی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس میں سزا شوہر کے لیے ہے یا بیوی کے لیے؟ ہاں اتنا صحیح ہے کہ عورت کے لیے دوسری شادی کرنے میں ایک طرح کا غربت ہے، لیکن ایک طرح کی غربت ہے۔ ہر طلاق کے معاملے میں عموماً بیوی کا بھی دخل ہوتا ہے، اور حلالے کی اس طویل دورانیے کو دیکھ کر دیگر عورتیں کسی بھی ایسے عمل سے اجتناب کریں گی جو تنازع کا باعث ہو۔ ہاں جناب، اب بتائیے کہ آپ کے سارے اعتراض ختم ہو گئے یا پھر اور بھی؟ مولوی صاحب وقت کم ہے ورنہ اور بتاتا۔ آپ حضرات کا بہت بہت دھنیہ واد، ہم آپ حضرات کے بہت آبھاری ہیں کہ آپ نے ہمارے اعتراضات کا پٹارا بالکل خالی کر دیا۔ اب ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا، ہم آپ حضرات کے جوابات سے بالکل سنتشٹ ہیں کہ مذہب اسلام سے سمبندھت ہمارے تمام اعتراضات کی گتھیاں سلجھ